تشریف تو لائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مفتی صاحب قبلہ، زندہ باد، داماد حضور محدث کبیر، زندہ باد، داماد حضور ممتاز الفقہا، زندہ باد، داماد حضور استاد گرامی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ عرس اکبر، قادری مقبولی، زندہ باد، فیضان مقبول۔ زندہ باد۔ خانہ خدا میں تشریف فرما مقتدر اور باوقار علماء ملت اسلامیہ، در شہ مقبول کی خیرات لینے والے دور دور سے آئے ہوئے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کے اندر کچھ جان ہو تو بڑھاؤ اڑاؤ۔ ولولہ انگیز تقریر اس وقت ہوتی ہے جب ولولہ انگیز وقت ہوتا ہے۔ آپ حضرات آگے بڑھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی، آگے آ جائیں۔ اگرچہ یہ افراد کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہاں بس جم کے بیٹھ جائیں۔ بڑی زوردار پرمغز بافیض، ہماری تقریروں میں وہ فیض نہیں ہوتا، فیض لینا ہے تو اب آپ آ جائیں، نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آگے بڑھ جائیں، آگے آ جائیں آپ لوگ۔ اب اگر اتنی نہیں سنیں گے تو لڑنے کیسے جائیں گے آپ؟ ہاں آنکھیں لوگوں کی چھوٹی ہو رہی ہیں، منہ بڑے ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ ہاں سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ تو یہ سنانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ سلیم، یہ کیا انصاف ہے؟ اپنے میں خوب چہچاتا رہا یہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا لا سیما علی سیدنا وسندنا وسید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المرتضى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بے شک۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آپ حضرات اگر ایسے ہی بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرورت ہمیں اسی چیز کی ہے آج جس کا باڑا بٹ رہا ہے۔ آپ ہوں کہ ہم ہوں کہ یہ علماء کرام ہوں، سب اپنا کاسا، اپنا کٹورا اور اپنے بھیک کا جو بھی سامان اس کے پاس ہے
وہ اپنے اس کٹورے کو لے کر کے بارگاہ شہ مقبول میں حاضر ہے اس در کی خیرات حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک وہ چاہیں گے تب تک آپ بیٹھیں گے، اور جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں اور اصل تقریر وہ شروع ہی میں ہو چکی۔ عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت جو بلا شبہ اس وقت اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی ضرورت ہے، میری آنکھوں کا جہاں تک مشاہدہ ہے وہ یہ کہ علماء کرام عوام اہل سنت سے زیادہ علماء کرام ان کے زبانی مبارکہ سے نکلے ہوئے جملوں کو سمیٹنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ جو حضرات آج ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی، اور جو اتفاق رکھتے ہیں وہ بھی، بلکہ میں نے تو اپنے شیخ محترم وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ فرمان فرماتے ہوئے اور صادر ہوتے ہوئے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، اور جب تک حضرت کی صحت ساتھ دیتی رہی حضرت نے یہ بارہا فرمایا کہ میں جب اسٹیج پر پہنچوں تب حضور محدث کبیر کا خطاب ہو، اور درجنوں جگہوں پر اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان حضور محدث کبیر کا پورا خطاب سماعت فرماتے اور غور سے سماعت فرماتے تھے۔ یہ اصل میں وہ رشتہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدر الشریعہ سے چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ صبح قیامت تک بریلی اور گھوسی کا قائم رہے گا۔ یہ بات تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے خلفاء ہوئے اور سب کے سب نابغہ روزگار، مگر جو وابستگی حضور صدر الشریعہ علی رحمت الرضوان اور ان کے شہزادوں نے دکھائی ہے وابستگی، وہ وابستگی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ حق ہے سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر کے کلیجے کو اگر کوئی چیر کر دیکھے گا تو ان کو پہلا نام آپ کو ان کے کلیجے پر ملے گا بریلی، بے شک، اور وہیں سے وہ اپنا رشتہ پھر مدینے سے جوڑتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جبکہ حضور محدث کبیر کی لیاقت کا معاملہ ہو یا حضور صدر الشریعہ کی لیاقت کا معاملہ ہو، حضور صدر الشریعہ کے بارے میں تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا کہ حضور صدر الشریعہ علم و فضل کے اعتبار سے اور اپنے مریدین کے اعتبار سے اپنا ایک حلقہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اپنی ایک الگ خانقاہ بنا لیتے، وہ چاہتے تو اپنا ایک الگ ادارہ قائم فرما لیتے، مگر حضور صدر الشریعہ نے بریلی ہی کو اپنی خانقاہ سمجھا، بریلی ہی کو اپنا مدرسہ سمجھا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ وہی معاملہ حضور محدث کبیر کا ہے۔ تو ان کا خطاب نایاب نہیں، بلکہ ان کے دستاویزی کلمات اگر ہمارے سینوں پہ ثبت ہیں، جمے ہوئے ہیں،
تو وہ کلمات مرتے وقت بھی کام آئیں گے اور قبر میں نور کی شکل میں ہمارے لیے نور اور روشنی کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ اب ہم لوگ جو کچھ بھی بیان کریں گے، بہرحال آئے ہیں اور کھائے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا بھی پڑے گا، لیکن جو بھی ہے ہم اسی دسترخوان سے لے کر کے آپ حضرات کو دیتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں۔ حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات اسے غور سے سماعت فرما لیں گے۔ ویسے تو تقریر ولولہ انگیز بدر العلماء کی ہو چکی ہے، چیلنج کے ساتھ ہو چکی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ زور بیانی اور جرأت ایمانی قائم رکھے، اور انشاءاللہ قائم رہے گی، ورنہ ایسی زور بیانی بہت لوگوں نے دکھائی، اور جب قوم نے نعرہ لگانا شروع کر دیا تو انہوں نے جو ہے پلیٹ فارم چینج کر دیا پلیٹ فارم چینج کر دیا۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے، اب کل ہی حافظ مشتاق صاحب نے یا ایک دو روز پہلے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال آپ نے منقبت لکھی تھی، امسال بھی چاہیے، تو فلائٹ میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ کچھ حکم کی تعمیل ہو جانی چاہیے، تو کر دیا ہے میں نے۔ اب کہاں تک وہ میں اس میں کامیاب ہوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں اسے پیش کرتا ہوں۔ بہرحال سلیم جیسے تو میری آواز نہیں ہے، ویسا نہیں پڑھ پاؤں گا میں، اور اس نے پہلے ہی مائک کی درگت بنا دی ہے کہ کچھ کوشش بھی نہ کر پائیں وہ، لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے پورا مجمع مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری، وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری۔ فیضان بالکل بڑھنا ہے، چاہیے تو آواز لگائیے۔ وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری، مینار علم حکمت ہے میرے مقبول کشمیری، مینار علم حکمت ہے میرے مقبول کشمیری۔ نہیں فولا تواظاہر مگر باطن میں یہ عالم، نہیں فولا تواظاہر، نہیں فولا تواظاہر مگر باطن کا یہ عالم، کہ جبل استقامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جبل استقامت ہے میرے مقبول کشمیری، وقار اہل سنت ہے میرے مقبول۔ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ایسا مقام و مرتبہ پایا، واہ 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 واہ، بے شک۔ خدا کے فضل سے ایسا مقام و مرتبہ پایا، بڑوں میں ذی وجاہت ہے
کشمیری سبحان اللہ وجاہت ہے میرے مقبول کشمیری وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری بھی کو پڑھنا ہے وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری اشاعت مسلک احمد رضا کی خوب فرمائے حق ہے بے شک سبحان اللہ اشاعت مسلک احمد رضا کی خوب فرمائے بنے معمار ملت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان اللہ سبحان اللہ ملت ہے میرے مقبول کشمیری بنے معمار ملت ہے میرے مقبول سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری کوئی سنت نہ چھوٹی آپ سے شاہ دو عالم حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سنت نہ چھوٹی آپ سے شاہ دو عالم کی غریق بحر سبحان اللہ مقبول کشمیری غریق بحر الفت ہے میرے مقبول کشمیری غریق بحر الفت ہے میرے مقبول کشمیری وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان اللہ اب ادھر سے زیادہ ادھر سے آواز آئے گی گلو لالا بنا ڈالا ہے حاضر کی زمین کس نے بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گلو لالا گلو لالا گلو لالا بنا ڈالا ہے حاضر کی زمین کس نے یقیناً با کرامت ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس قادری مقبولی خلیفہ حضور تاج الشریعہ داماد حضور محدث کبیر فیضان اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ دوبارہ ارشاد یقیناً با کرامت ہے میرے مقبول کشمیری یقیناً با کرامت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان اللہ مفتی بدر الدین صاحب کی تقریر سے اچھا پڑھ رہا ہوں نا جہاں میں جس طرف دیکھو انہی کا ہی تو جلوہ ہے کیا بات ہے جہاں میں جس طرف دیکھو انہی کا ہی تو جلوہ ہے انہی کا ہی تو جلوہ ہے نبی کے سبحان اللہ سبحان اللہ کشمیری نبی کے دین کی نکہت ہے میرے مقبول کشمیری مقام اہل
سبحان اللہ سبحان اللہ طریقت کا ہے سنگم آپ کا سینہ ہے سنگم آپ کا سینہ نشان قادریت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بہت اچھے بہت خوب نشان قادریت ہے میرے مقبول کشمیر شان قادریت ہے میرے مقبول کشمیری مرے اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری بقار سنت ہے میرے مقبول کشمیر سبحان اللہ سبحان اللہ تم سے اچھا پڑھ رہا ہوں ایک خصوصیت حضرت کی جو میں نے سنا وہ آپ سماعت فرمائیں عطا ہو مجھے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہر کوئی بولے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان کی خصوصیت تھی مجھے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہر کوئی بولے ہاں یہ تو ہر کوئی بولے مجھے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہر کوئی بولے نبی کا عکس رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس قادری مقبولی فیضان اعلی حضرت داماد حضور محدث کبیر فیضان صدر الشریعہ سبحان اللہ نبی کا سے رحمت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا سے رحمت ہے میرے مقبول کشمیری اور یہ شعر میں مفتی مدرالدین صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں وہاں بھی صلح کلی کے خچے نجدی وہاں بھی صلح کلی کے بڑے ہی عالی ہمت ہے میرے مقبول کشمیری بہت ہی عالی ہمت ہے میرے مقبول کشمیری بہت ہی عالی ہمت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب فلائٹ تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تھی اشعار بہت ہو گئے آخری شعر بریلی کی محبت بھر دی اپنے سب مریدوں میں بریلی کی محبت بھر دی اپنے سب مریدوں میں محیط اعلی حضرت ہے میرے مقبول کشمیری سبحان تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس مقبولی حضرت مفتی شہید رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر
حضرت ہیں میرے مقبول کشمیری محب اعلی حضرت ہیں میرے مقبول کشمیری وقار اہل سنت ہیں میرے مقبول کشمیری. اب سبحان اللہ. ان کی ایک حسرت گزشتہ سال رہ گئی تھی جنہوں نے مقطع تبدیل کرا کے پوری کی، تو میں نے سوچا کہ ان کی حسرت پوری کر دوں. سماعت فرمائیے. خلیل و بدر اور مشتاق اس در کے ہیں شہدائے. خلیل و بدر اور مشتاق اس در کے ہیں شہدائے. سبھی ہیں اس در کے شہدائے کہ بے شک ابر رحمت ہے میرے مقبول کشمیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ابر رحمت ہے میرے مقبول کشمیری. ہاں بے شک ابر رحمت ہے میرے مقبول کشمیری. وقار سنت ہے میرے مقبول کشمیری. ایک شعر اور سماعت کیجیے. ایک شعر. سنبھالا ہے کمان دین و مذہب سارے میدان کی. بے شک سبحان اللہ. سنبھالا ہے کمان دین و مذہب سارے میدان کی. تنے تنہا جماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، فیضان اعلی حضرت، فیضان صدر الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور محدث کبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنبھالا ہے سنبھالا ہے کمان دین و مذہب سارے میدان کی. تنے تنہا جماعت ہے میرے مقبول کشمیری. تنے تنہا جماعت ہے میرے مقبول کشمیری. وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری. عقیدت میں خمیدہ سر ہے شاہد آستانے پر. عقیدت میں خمیدہ سر ہے شاہد آستانے پر. سماع شان و شوکت ہے میرے مقبول کشمیری. سماع شان و شوکت ہے میرے مقبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سماع شان و شوکت ہے میرے مقبول کشمیری. وقار اہل سنت ہے میرے مقبول کشمیری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی کا ایسا پسندیدہ، برگزیدہ اور محبوب مذہب ہے کہ دنیا میں اس کے وجود سے لے کر کے اب تک بے شمار اس مذہب پر تیر و نشر چلائے گئے، مذہب اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی گئیں، مذہب اسلام کی بنیادوں کی بیخ کنی کے لیے دشمنان اسلام نے اپنی پوری طاقت و قوت صرف کر دی۔ اس کے باوجود مذہب اسلام کا معاملہ یہ رہا کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اتنے سارے حملوں کے باوجود مذہب اسلام کمزور کیوں نہ ہوا؟ اسے طاقت و قوت ملتی ہی گئی، شجر اسلام پنپتا ہی گیا، اس کی شاخیں پھیلتی ہی گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ، برگزیدہ، محبوب مذہب تو ہے، لیکن اتنی دشمنوں کے بعد اور اتنی دشمنیوں کے بعد کہیں نہ کہیں تو اسے پست ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے فروغ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم سید الاولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش نبوت پر رکھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جو اس کی محبت ڈالی، جو پیوست فرمائی، تو عالم یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کل جو آدمی بانی اسلام اور اسلام کو گالیاں دے رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے کے بعد جب وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوا، نبی کے قدموں میں جب وہ آیا ہے، تو کل تو وہ گالیاں دے رہا تھا، آج عالم یہ ہے کہ اگر اسے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے اور مدینے کا راستہ لینا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے مکے کی پراپرٹی بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ رہا ہے، اپنی آل و اولاد کو چھوڑ رہا ہے، مگر نبی کی محبت کو اپنے دل و جان سے نکال جانے کے لیے گوارا نہیں کرتا وہ۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو اسوہ پیش فرمایا، اصل میں اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اصل اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ کیسے جڑ کو مضبوط فرمایا؟ تاریخ کا آپ واقعہ جب دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو قاعدے سے کھانا کھانے کو اناج میسر تھا، اس وقت نہ تو جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس اسلحے تھے، نہ ہی ان کو سفر کرنے کے لیے ان کے پاس سامان سفر اور سفری جانور ان کے پاس اونٹ بیل وغیرہ، اونٹ گائے وغیرہ، اونٹ اور گدھے وغیرہ، اونٹ یا بیل اور گھوڑے وغیرہ یہ سب موجود نہیں تھے، اور تھے تو بہت قلیل تعداد میں، بہت مختصر انداز میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ پر 3 آدمی
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. بات کیا طے ہوتی ہے؟ ایک ایک منزل پر ایک آدمی اونٹ کی مہار اور نکیل تھام کر چلے گا اور 2 آدمی اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر چلیں گے. 3 آدمیوں کے بیچ میں اس طرح کا اگریمنٹ، 3 آدمیوں کے بیچ میں اس طرح کا ایک مفاہمتی منشور سامنے تیار ہوا. اب اس کے بعد چلنے لگے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہونا ہے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنا ہے. 2 عالم کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معاہدہ ہوا ہے، جو اگریمنٹ ہوا ہے، جو منشور تیار کیا گیا ہے، اس منشور کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان 2 غلاموں کو اونٹ کی پیٹھ پر سوار فرماتے ہیں اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کی نکیل تھام کر کے آگے چل رہے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہوگا؟ کیا حضرت ابو درداء نے اس کو منظور فرمایا ہوگا؟ میرا ایقان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا اذعان کہتا ہے کہ ان حضرات نے تو یہی جواب دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ جس اونٹ کی نکیل کو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پکڑ کے چلیں گے، آج ان کے پکڑنے کا موقع ہمیں میسر آ رہا ہے، آج ایسی خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے. اس لیے یا رسول اللہ اونٹ کی پیٹھ پر آپ سوار ہوں گے اور ہم لوگ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلیں گے. مگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذہب اسلام کا قانون پیش فرمایا، مساوات کا قانون پیش فرمایا اور مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. اس لیے تم دونوں اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوگے اور تاجدار انبیاء اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے گا اور بتائے گا اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اتنے پیار سے، اتنے محبت سے یہ اسلام آگے بڑھتا گیا. ورنہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے جنگ بدر کروائی، احد کا معرکہ طے ہوا، خندق ہوئی، اسلامی غزوات ہوئے، اسلامی جنگیں ہوئیں، حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے. یہ کس بنیاد پر ہوئے؟ یہ سارے باتیں اس بنیاد پر اسی لیے آئے تھے. لشکر جرال لے کر آئے تھے، خرد و نوش کے سامان لے کر آئے تھے، بڑے بڑے سپاہیوں کو لے کر کے آئے. اس بنیاد پر آئے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے گا. مگر میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا جو جام پلایا ہے اپنے صحابہ کو اور اسوہ مصطفیٰ کو صحابہ نے اپنے سامنے رکھا ہے، تو جہاں جس میدان میں صحابہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچم اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی اور نبی کے صحابہ کو بلندیاں عطا فرمائی. اس طریقے سے اسلام آگے بڑھتا گیا. وہی میدان بدر ہے جب صفیں لگنے لگی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین کی صفوں کو درست فرما رہے ہیں. ایک صحابی مدینہ طیبہ کے ہیں حضرت سیدنا سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا پیٹ کچھ صف سے آگے نکلا ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصائے نبوی سے پیٹ کی طرف لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں استوی یا سواد، اے سواد تم اپنی صف کو سیدھا کر لو، اپنے پیٹ کو پیچھے کر لو، سیدھا کر لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. اب اس کے بعد حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا؟ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفوں کو درست کراتے ہوئے آپ نے میرے پیٹ پر عصا مارا ہے، اپنی چھڑی آپ نے ماری ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں اس کا انتقام لوں گا، اس کا بدلہ لوں گا، میں اس کا قصاص لوں گا. نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر کچھ اوج نہیں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہے. نبی مختار ارشاد فرماتے ہیں تمہیں قصاص لینا ہے، تمہیں بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے تم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میرے پیٹ پر اور میرے بطن پر آپ نے
اپنا عصا لگایا تھا تو میرا بدن اس وقت اس پر کپڑے نہیں تھا، کپڑوں سے خالی تھا، اس لیے یا رسول اللہ میں قصاص اور بدلہ اسی صورت میں لوں گا کہ آپ اپنے جسم نازنین سے اپنے لباس نبوت کو ہٹائیں، تب میں بدلہ لوں گا۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے جسم نبوت سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس نبوت کو ہٹا دیا ہے۔ جب ہٹایا ہے تو وہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نبوت کو بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے سواد تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چند دنوں میں صحابہ کے درمیان اور ان کے دلوں میں کیسی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت اور زندگی کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، جنگ کے لیے میں جا رہا ہوں، میدان کارزار میں کھڑا ہوں یا رسول اللہ، پتہ نہیں جانے کے بعد واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، جامِ شہادت نوش کروں گا یا غازی بن کر کے آؤں گا، یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، مگر میری یہ طبیعت اور میری یہ خواہش ہوئی کہ جب میدان میں جا رہا ہوں اور موت اور زندگی کے بیچ میں ہوں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں تو میرا آخری وقت جو ہو وہ اس انداز سے گزرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نبوت کا بوسہ لے لوں اور میرے آقا کے جسم نبوت مجھ سے ٹچ ہو جائیں، مس ہو جائیں، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت جذبہ خوب۔ چند دنوں میں صحابہ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ وہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی تعلیم نبوی کا یہ صدقہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر وہ صحابہ کرام ہیں اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اپنے بال بچوں کی جان دینے کو تیار ہیں۔ نبی کائنات تبوک کے لیے اگر اعلان فرما رہے ہیں تو گھر کا سارا اثاثہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار ہیں، اور تیار ہو کر کے سارے اثاثے پیش کر بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال لوں گا، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ اب دھیرے دھیرے یہ محبت ایسا عروج پاتی جا رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان صحابہ کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے آقا رضوان کے مقام پر، میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر اگر وضو فرما رہے ہیں تو ان جانثار صحابہ کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا کے وضو کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، کوئی اپنے ہتھیلی پہ رہا ہے اور اسے اپنے منہ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، اور جس صحابی کو وہ پانی نہیں مل رہا ہے پانے والے صحابی کے ہتھیلی پر اپنے ہتھیلی رگڑ رہا ہے، اپنے آنکھوں میں مل رہا ہے، اپنے سر پہ مل رہا ہے، اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منزل من السماء جو دین لے کر آئے تھے اس دین کے اندر یہ خوبی تھی، اور اس نبی کے اندر وہ کمال تھا کہ وہ برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ کامیابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ اپنی سرفروشیاں سب کچھ سرفروشی کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے جنت ہمارا مقام ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر یہ ساری سرفروشیاں وہ لوگ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اسی لیے میرا امام ایسے لوگوں کی تصویر کشی کر رہا ہے، ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ کیا نقشہ کھینچ رہا ہے؟ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیز آپ بالکل مشترک طور پر پائیں گے۔ میرے آقا کیا کہ یہ تعلیم کا حصہ مشترک طور پر آپ پائیں گے۔ بیت المقدس جب پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو رہا ہے، ملک شام میں مسلمان جا کر کشت و خون کا میدان گرم کیے ہوئے ہیں اور حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، آخرکار شامیوں نے یہ کہا کہ ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، اس کی چابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، شرط یہ ہے کہ تمہارا امیر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو یہ چابی دیں گے، تمہارا امیر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو یہ چابی دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، اور امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جب یہ خط پہنچا ہے تو سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فوراً تیار ہوئے، اپنے ایک غلام کو لیا اور اونٹ پر ساز و سامان رکھے، اونٹ پر 2 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ، تو اس میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ بنا گئی اور ایک جگہ پر جو ہے وہ کھانے پینے کے سامان، سفر کے سامان رکھے گئے۔ اس لیے اب یہ طے پایا کہ ایک منزل پر تم اونٹ پر سوار ہوگے، دوسرے منزل پر میں اونٹ پر سوار ہوں گا۔ اس طریقے سے امیر المؤمنین رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شہدائی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک منزل پہ آپ اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں، غلام نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، دوسری منزل پر غلام اونٹ پہ سوار ہو رہا ہے اور سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو کے چل رہے ہیں۔ ایک مقام اسی طریقے سے بدلتا گیا ہے۔ اب وہ منزل آتی ہے کہ آپ کو ملک شام میں داخل ہونا ہے، بیت المقدس کے قریب آپ کو پہنچنا ہے۔ اب وہاں پر باری آتی ہے غلام کو اونٹ پر سوار ہونے کی اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکیل پکڑنے کی باری آتی ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ لیتا ہے، اے امیر المؤمنین یہاں پر آئے ہیں اور یہاں ہمارے دشمنوں کا ایک قافلہ موجود ہے، اس لیے آپ اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرے درمیان اور میرے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس بات کا معاہدہ ہوا ہے، ایک منزل پر تم سوار ہوگے میں نکیل پکڑوں گا، دوسری منزل پر تم نکیل پکڑو گے میں سوار ہوں گا۔ اس لیے جس کی جو باری تھی، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو باری ہے اسی پر وہ چلتا رہے گا، اسی پر وہ عمل کرے گا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑ کر کے شامیوں کے درمیان داخل ہو رہے ہیں، ان کے درمیان ایک شور بپا ہو گیا ہے، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، نبی کا جانشین آ رہا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے باہر تشریف لے آئے ہیں، کوئی اپنے گھروں پہ چھتوں پر ہے، کوئی بالا خانے پر ہے، کوئی کہیں پہ ہے اور جگہ جگہ سے امیر المؤمنین کو دیکھا جا رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر اونٹ پر سوار ہے اور نکیل پکڑے ہوئے ان کا غلام ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ قریب ہوتا ہے، جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد صحابہ نے کہا، مسلمانوں نے کہا تم لوگ غلط سوچ رہے ہو، تم لوگ غلط جان رہے ہو، نکیل جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا امیر ہے اور غلام تو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے امیر کا یہ عالم ہے، لائے اور خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس طریقے سے عزت و افتخار اسلام کو ملا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زرہ کا معاملہ ایک یہودی کے ساتھ پڑ گیا، زرہ کا معاملہ ایک یہودی کے ساتھ پڑ گیا اور یہودی کے ساتھ پڑا۔ سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن اب جب ایک یہودی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ مقدمہ قاضی شرح کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی شرح کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچتا ہے اور قاضی شرح کی عدالت میں جب مقدمہ پہنچا تو امیر المؤمنین اور وہ یہودی دونوں ایک دوسرے کے فریق، ایک اس میں مدعی دوسرا مدعا علیہ، زرہ تھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ زرہ میری ہے، چوری کی گئی ہے۔ خلیفۃ المسلمین قاضی کے دربار میں ہے۔ آج کوئی کبر و نخوت رکھنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ آج ہے کسی کے اندر یہ دم؟ کچھ نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سکھائے جاتے ہیں تو پوری بات سیکھ کر کے بھی معافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ فتنے پہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے، فتنے پہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ آج کئی مہینے سے کلپ پر کلپ آ رہی ہے، کئی مہینے سے بیان پر بیان آ رہا ہے، کہیں سے آپ نے سنا کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے؟ کہیں سے آپ نے سنا یہ فتنہ ہو رہا ہے؟ کسی نے اب تک نہیں کہا یہ فتنہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ، فتنے کو فتنہ آدمی نہیں کہتا ہے، لیکن جب فتنے کی سرکوبی کے لیے کوئی مجاہد کھڑا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ فتن ہے اور یہ فتنہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، کیا دور آ گیا ہے، ہم قیامت سے بالکل بہت قریب ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یہ عالم ہے، فتنے پہ فتنہ کیا جا رہا ہے اور کیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایسے دعوے کہ تمہارے پاس سند ہو تو دکھاؤ۔ اس سند کے طلبی میں سب سے بڑے فراڈی تو تم معلوم ہو رہے ہو، اس لیے کہ سند موجود ہے، سند پہ پہلا نام
حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں گلے سرسبز کہتے تھے، حضرت تحسین ملت کا دستخط ہے۔ دوسرا دستخط اس کے پرنسپل مولانا حنیف خان رضوی کا دستخط ہے، اور تیسرا دستخط اس کا ہے جو سند کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پڑھایا نہیں اور بوگس سند جاری کی ہے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، اب جو ہے یہ حیز طبیعی میں پہنچا دیں گے یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھایا نہیں ہے تو پھر یہ سند کیسی اور یہ دستخط کیسا، اور اگر یہ سند ہے دستخط ہی ہے پھر مطالبہ کیسا؟ اگر یہ سند ہے دستخط ہے اور آپ ہی کا دستخط ہے اور یقیناً آپ کا دستخط ہے تو پھر اس کے بعد سند کا مطالبہ کیسا؟ اور اس کے باوجود بھی سند کا مطالبہ ہو رہا ہے تو فتنہ اسی کو کہتے ہیں، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جو آدمی ابو طالب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہ جانے میں اس کو مسلمان نہیں جانتا، اب بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کے بارے میں کلپ جاری کرو۔ اور آپ اس سے ملاقات کر رہے ہو، آپ اس کو مہمان بنا رہے ہو، آپ اس کو عزت دے رہے ہو۔ جو آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، ایسے سے آپ ہاتھ ملا رہے ہو آل رضا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ آل حضرت کی روح کو آپ تڑپا رہے ہو ان کے قبر اطہر میں، سرکار مفتی اعظم کی روح کو تڑپا رہے ہو اپنے قبر کے اطہر میں، اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم کا خلیفہ کہتے ہو، اور ان کی محبتوں کا اور ان کے زہد و ورع کا ایک شمع بھی آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو ایسے گستاخوں کو آپ اسی طریقے سے بھگاتے جس طریقے سے وہابیوں کو بھگایا جاتا ہے، جس طریقے سے صلح کلیوں کو بھگایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا صلح کلی کون ہوگا؟ اس سے بڑا صلح کلی کون ہوگا جس کو آپ نے گلے سے لگایا ہے؟ اس کے باوجود اتنا بڑا دعویٰ کہ میں اس وقت آل رضا میں سب سے بڑا اور اکیلا ہوں، ایک اکیلی نشانی ہوں۔ ایسی نشانی تو لوگوں کو راہ سے بھٹکا دے گی، یہ نشانی ہم کو نہیں چاہیے۔ اور سنیے، جس ذات گرامی کے بارے میں آپ کلپیں جاری کر رہے ہیں کان کھول کر سن لیجئے۔ ایک دعویٰ انہوں نے کیا، ایک دعویٰ فقیر کر رہا ہے۔ حضور قائد ملت کو کیا سمجھتے ہو؟ حضور قائد ملت کو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علالت کے زمانے میں اپنا دورہ منسوخ فرما کر کے، یہ ظاہری علالت ہے، حقیقت میں تو اپنے بچے کو سنوار رہے تھے، وہ روحانیت پلا رہے تھے۔ وہ حضور تاج الشریعہ اسے اپنے رنگ میں رنگ رہے تھے قائد ملت کو۔ اب اس کے بعد عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقبولیت اور خلق خدا کے نزدیک مقبولیت بہت بعد میں حاصل ہوئی تھی، قوم ان کے درمیان ان کے قدموں پہ ٹوٹ رہی تھی بعد میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت شباب کے عالم ہی میں حضور تاج الشریعہ کو عطا فرما دی تھی، شباب کے عالم میں عطا فرما دی تھی۔ الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے، سرکار حجت الاسلام کے فیضان سے، سرکار مفتی اعظم کے فیضان سے حضور تاج الشریعہ نے اپنے لخت جگر کے اندر ایسی خصوصیتیں ودیعت فرما دی ہیں کہ الحمدللہ ہم پہلے ہی دن سے وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ خلق خدا آپ کے قدموں پہ جھکی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا جھکی جا رہی ہے۔ اب میرا چیلنج سن لیجئے، آپ کو اگر اس پر بھی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں محسوس ہو پا رہی ہے اور جلتا ہی جا رہا ہے، برننگ بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ کی، تو آپ سن لیجئے، ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہندوستان میں ہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک،
ساری خانقاہوں کے مشائخین کو، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سارے خانقاہ کے مشائخین کو آپ ایک اسٹیج پر جمع کر دیجئے اور ایک اکیلا اسٹیج بنائیے حضور قائد ملت کے لیے، ایک اکیلا اسٹیج بنائیے حضور قائد ملت کے لیے۔ اب اس کے بعد خلق خدا کو چھوڑ دیجئے، دیکھیے کہ خلق خدا کس کے قدموں پہ جا کے جھکتی ہے، کل کے خدا کس کے قدموں پہ۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کا سینہ جل رہا ہے، اس دن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا اور آخری دن ہوگا وہ آپ کا۔ ہے اگر دم تو آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ خانہ خدا میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کر کے یہ دیکھ لیجئے۔ آپ نے قائد ملت کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے قائد ملت کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اپنے بزرگوں کی روش کو چھوڑ دیا تو آپ پھر اس کے بعد جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے اسے کیسے آپ سمجھ پائیں گے؟ اگر آپ نے روش کو پکڑا ہوتا تو ایسے صلح کلیوں کو اپنے کلے سے نہ لگاتے۔ اس کے علاوہ ایک بیان آپ کا موجود ہے، آپ بھی دوبارہ سن لیجئے گا۔ آپ کسی کو بریلی شریف عرس اعلی حضرت میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت دینے میں آپ جملہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے جملے کو غور سے سن لیجئے۔ آپ اس میں داعی بن کر کے اپنے مدعو لہو کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کہ آپ آئیں گے تو معاذ اللہ رسول اللہ قدم چومیں گے۔ یہ جملہ انہوں نے اپنے دعوت میں ارشاد فرمایا ہے، اس کلپ کو سن لیجئے آپ۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ جو کچھ بھی کریں وہ سب اصلاح، اور جب فتنوں کی سرکوبی کرنے والا کھڑا ہو جائے تو ایسے جملوں کو فتنہ کہا جائے اور ایسے جملوں کے بولنے والے کو فتین کہا جائے۔ مسلمانوں ایسا دور آ گیا ہے، ایسا دور آ گیا ہے جہاں جہاں حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر نے شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور شریعت کے خلاف چلنے والے قلم کو توڑا ہے، وہاں پر آوارہ لوگوں نے کہا یہ فتنہ کر رہے ہیں، وہاں پر آوارہ لوگوں نے کہا یہ فتنہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں فتنہ یزید لے کر کے آیا تھا، امام حسین نے اسے دبایا تھا۔ فتنہ خارجی لے کر کے آئے تھے، فتنہ خارجی لے کر کے آئے تھے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے اسے دبایا تھا۔ فتنہ جو ہے خلق خدا کا سیدنا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خارجی لے کر کے آئے تھے اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی تھی۔ فتنہ جو ہے وہ اکبر الہی لے کر کے آیا تھا، دین الہی، اور اس کی سرکوبی حضرت سیدنا سر مخدوم مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور فتنہ رشید احمد گنگوہی لے کر آیا، اشرف علی تھانوی لے کر آیا، اسماعیل دہلوی لے کر آیا، قاسم نانوتی لے کر آیا، خلیل امبیٹوی لے کر کے آیا، یہ فتنے لے کر کے آئے تھے۔ اور امام محمد رضا نے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بھار ہے کہ یہ وار بار سے پار ہے۔ اس طریقے سے ان فتنوں کی سرکوبی امام محمد رضا نے فرمائی۔ اور اب اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اب یہ فتنے باہر سے نہیں، اب تو اندر ہی سے پنپنے لگے ہیں، اندر ہی سے پنپنے لگے ہیں۔ تو اندر سے پنپنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اندر والے فتنے کی زد میں آ جائیں گے اور اس کی حمایت میں آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سپاہی اور مجاہدین رہتی دنیا تک کے لیے اہل سنت کو عطا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی موجود رہے گا اور ایسے فتنوں کی سرکوبی کرتا رہے گا۔ تعداد کی قلت اور کثرت یہ کبھی بھی دنیا میں حق اور حقانیت کی دلیل نہیں رہی ہے، ہر حق اور حقانیت کی دلیل نہیں رہی ہے، ورنہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اس روئے زمین پر لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن چندے معدودے ہی تو آئے، چندے معدودے ہی آئے۔ تو اس سے چندے معدودے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جو اکثریت پر تھے وہ حق پر تھے اور معاذ اللہ یہ غلط تھے. نہیں، حق اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے جو قانون الہی کی پاسداری کرتا ہے، جو قانون الہی کی پاسداری کرتا ہے. تو اتنی باتیں اگر آپ نے سمجھ لی ہیں تو یہ بہت کافی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن و فکر میں بسا کے رکھیں. سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر اپنے غلام قمبر کو پیش کیا کہ یہ گواہی دے گا کہ یہ میری زرہ ہے. تو حضرت سیدنا قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت، آقا کے حق میں غلام کی گواہی یہ قابل قبول نہیں ہے. یا اللہ، علی مرتضیٰ کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، امیر المؤمنین کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، لیکن سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بل پیشانی پہ بل نہیں آیا، آپ کی پیشانی پہ پسینہ نہیں آیا، اس لیے کہ قانون اسلام ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں. اس لیے جب آپ گواہ پیش نہ کر سکے تو عالم یہ ہوا کہ قاضی شریح نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. لیکن قربان جائیے کہ وہ یہودی، اس کا نصیبہ جاگنے والا تھا، مقدر بیدار ہونے والا تھا. اس نے جب یہ اسلام کی حقانیت اور مساوات اور اسلام کی یہ سچائی و صداقت جب اس نے دیکھا، اس نے کہا غلط تو میں تھا، سچ یہ ہے کہ یہ ذرا امیر المؤمنین کی ہے، لیکن اب ذرا ہی صرف نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور دامن اسلام میں آ رہا ہوں. تو جب آدمی اس طور پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طور پر اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ ایسے اسلام میں برکتیں رہی ہیں اور صبح قیامت تک ایسے اسلام میں برکتیں رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی. اس لیے مسلمانوں، یہ دور بہت ہی پرفتن دور ہے، یہ دور بڑا ہی نازک دور ہے. ایسا دور ہے کہ کب ہمارے سینوں سے ہمارے ایمان کو آدمی کھینچ کر لے کے چلا جائے کہاں نہیں جا سکتا. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایسا دور آئے گا کہ صبح آدمی مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو آدمی مسلمان رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. کیسے وہ کافر ہو جائے گا؟ صبح ہوتے ہوتے، شام ہوتے ہوتے کیسے وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا کسی مندر میں جا کر کے وہ پوجا کرنا شروع کر دے گا؟ کیا ترشول اٹھا لے گا؟ کیا کشکاش لگا لے گا؟ کیا جنیو باندھ لے گا؟ یہ سب تو بہت دور کی بات ہے. یہی ہوگا کہ ایسے صلح کلی آ کر کے جب صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے اور صحابہ کا جس پر اجماع رہا ہے کہ وہ مومن مسلمان نہیں، ابو طالب آ کر کے اس کو مسلمان ثابت کریں گے، تو پھر اس کے بعد آدمی کا ایمان ڈاما ڈول ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدمی مسلمان سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر صحابہ سے زیادہ ابو طالب کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ ابو بکر سے زیادہ ابو طالب کی حقیقت کون جانے گا؟ عمر سے زیادہ کون جانے گا؟ عثمان و علی سے زیادہ کون جانے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کے علی کے وہ والد، ان سے زیادہ کون حقیقت جانے گا؟ لیکن کیا کبھی کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی شیعہ ہی دکھا دے، کوئی رافضی دکھا دے، یا تنویر ہاشمی ہی دکھا دے حضرت علی کا کوئی قول کہ وہ اپنے والد کو مسلمان جانتے ہوں؟ بیٹا تو باپ کو مسلمان نہیں جانتا. یہ کہاں کی اولاد آ گئی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یا اللہ، یہ کیسی اولاد ہے؟ نسبت جوڑتی ہے اپنے آپ کو رسول پاک سے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے آقا سے سوال ہوا کہ ابو طالب نے تو آپ کا بہت ساتھ دیا، بہت آپ کا ساتھ دیا، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب جہنم کے بالکل نچلے حصے میں تھا، نچلے حصے میں تھا. میں نے اسے وہاں سے نکالا اور بالکل ایک فلیٹ زمین پر، جہاں بالکل فلیٹ آگ تھی، جیسے پلاسٹر کیا ہوا ہے ایسی جگہ پہ لا کر کے میں نے اسے رکھ دیا، یہاں پر اسے رکھ دیا میں نے. لیکن اس کی بھی تپش کا یہ عالم ہے کہ اس سے دماغ کھول رہا ہے، دماغ کھول رہا ہے.
یا اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری میں یہ حدیث مروی ہے، موجود ہے یہ. میں کہہ رہا ہوں کہ تم کہاں سے دلیلیں لا رہے ہو ابو طالب کے ایمان کی؟ اور آنکھوں کو نور بخشنا ہے، دلوں کو اطمینان بخشنا ہے، اور توضیح چاہتے ہو تو شرح المطالب دیکھ لو، ایضاح المطالب دیکھ لو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر تعصب کی عینک نکال کر کے دیکھ لو گے تو خدا کی قسم تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، حق بھی قبول کر لو گے اور باطل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے. جن چیزوں پر صحابہ نے نہ انگشت نمائی کی، نہ انہوں نے کوئی قول کیا، نہ کوئی اپنے ارشاد جاری فرمائے، تم کون ہوتے ہو؟ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور صحابی کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ کوئی غیر صحابی کتنا بڑا بھی قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کتنا بڑا بھی وہ ولی کامل ہو، لیکن کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تم اپنے آپ کو نبی کی آل کہتے ہو، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اور تم ظالم کہہ رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا صحابی آدھا سیر جو راہ خدا میں صدقہ کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کرے، لیکن وہ سونا احد پہاڑ کے برابر میرے صحابی کے آدھے سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ دونوں افضلیت اور فضیلت میں کون زیادہ ہیں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ انہوں نے جو خلافت چلائی ہے، آپ کی خلافت بالکل خلافت راشدہ ہی کے نقش پر ہے، اسی طریقے پر ہے. اس لیے آپ کو خلفائے راشدین جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں، ان سے سوال ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو، تم یہ پوچھ رہے ہو امیر معاویہ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس جنگ میں شرکت فرمائی، اور شرکت فرماتے وقت جس گھوڑے پر آپ سوار تھے، جنگ کے عالم میں ان کے گھوڑے کی ناک پر جو دھول بیٹھی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. امیر معاویہ کہاں، بیٹھنے والا گھوڑا کہاں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میدان کارزار میں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں، اور اس عالم جنگ میں جو معاملہ پیش آیا کہ آپ کے گھوڑے کی ناک پر جو گرد و غبار بیٹھا ہے، جو دھول بیٹھی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد امیر معاویہ اور عمر عبدالعزیز میں تم مرتبے کا اور ان کے درمیان تفاوت اور فرق کا موازنہ کیسے کر رہے ہو؟ یہ عالم ہے، یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولائے روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مثنوی شریف میں اسے خال مؤمنہ کہا ہے. خال مؤمنہ، تمام مومنوں کے ماموں. اب تم دیکھو کہ تمہارے ماموں ہیں کہ نہیں ہیں. تم تولو اپنے آپ کو تمہارے ماموں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تم ماموں جانو گے تب تم مومن کہے جاؤ گے، اور اگر تم ماموں نہیں کہو گے تو تم اپنا حساب کتاب لگا لو. وہ مولائے روم خال مؤمنہ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ قرآن پاک کی وحی نازل ہو رہی ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں وہی قرآن لکھنے کے لیے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وحی لکھنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں. تو جس طریقے سے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت ہیں، اسی طریقے سے کاتب وحی اور کاتب قرآن حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں. اب بتاؤ تم ایسا قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو جس کے کاتب امیر معاویہ ہیں؟ ایسا قرآن پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو جس کو تم ظالم کر رہے ہو اس کا لکھا ہوا قرآن پڑھ رہے ہو؟
ایسا لکھا ہوا قرآن پڑھ رہے ہو اس لیے کہ بالکل وہی رسم عثمانی آج تک چلی آ رہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھوایا تھا. تو اب تم اپنا جائزہ لو کہ تم وہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. ایسا آدمی نہ ہاشمی ہو سکتا ہے نہ قریشی ہو سکتا ہے. اور تنویر کہاں؟ وہاں تو خالی ظلمت ہی ظلمت ہے، تنویر کہاں سے آئے گی؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اگر تم نے اپنا ماتھا وہاں پہ جا کر کے پیٹا تو پھر اس کے بعد زندگی بھر ماتھے یہاں بھی پیٹنے پڑیں گے اور میدان محشر میں تو ڈگر کی ٹھوکر کھانی پڑے گی. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے تشخص کی حفاظت کرو، اپنے تشخص کی حفاظت کرو. اور حضرت سیدنا شاہ مقبول احمد کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون پسینہ بہا کر کے جو انہوں نے تبلیغ اسلام فرمائی، اپنی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ان کی تعلیمات کو گلے سے لگاؤ اور ایسے لوگوں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھو. تب اس کے بعد یہ دل میں گھسے گی تعلیمات. تعلیمات مقبول احمد کشمیری کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. اور اس تعلیم سے جو بھی ٹکراتا ہوا نظر آئے اس کو فٹ بال کی طرح اچھالنا ہوگا، تب جا کر کے تمہارا ایمان سلامت ہوگا. آپ نے اسی لیے یہ فرمایا تھا، اس لیے کہ جو ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ جاتے جاتے دنیا سے یہی کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے زندگی پر یہی درس دیا. ان لوگوں کو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کی تعلیمات پر عمل کر لو گے تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد تم بھی آباد لگاؤ گے. جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی سبق دیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور جب یہ کہتے جاؤ گے تو تاج الشریعہ کی غلامی میں یہ بھی کہو گے اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.